سورہ قریش کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ آیت مبارکہ میں جو رحلہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ قریش کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے اللہ پاک نے سردی اور گرمی کا سفر جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت آسان کر دیا تھا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ مکہ ایسی جگہ پہ آباد تھا کہ جہاں پہ صحرا ہے، کالے پہاڑ ہیں، تجارت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پانی نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہیں، تو وہاں پہ غربت بہت زیادہ تھی۔ لیکن اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں کے لوگوں کو تجارت کرنی چاہیے اور دوسرے ملکوں سے جا کے سامان جو ہے وہ لانا چاہیے، اور اللہ پاک نے اس چیز میں ان کے لیے بہت زیادہ نفع بھی رکھ دیا۔ لیکن جب یہ لوگ تجارت کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں کیا کی کہ سردیوں کے موسم میں یہ لوگ جاتے تھے گرم علاقے کی طرف جو کہ شام ہوتا تھا، اور گرمیوں کے موسم میں یہ لوگ یمن چلے جاتے تھے جو کہ ایک ٹھنڈا علاقہ تھا۔ لیکن یہ بہت دور دراز کے سفر ہوتے تھے، تو ان سفروں کے درمیان میں کہ جب راستے میں صحرا ہے، ویرانگی ہے، کوئی بھی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، آپ کا سامان لوٹ سکتا ہے، اور وہاں پہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ طاقتور قبیلہ جو ہے وہ کمزور کو لوٹ لیا کرتا تھا، سارا سامان ان کا لے جایا جاتا تھا اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ مگر اس قبیلے کو اللہ پاک نے چونکہ عزت دی ہوئی تھی، وہ لوگ ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور پھر ان میں ان لوگوں کا اپنا فائدہ بھی یہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا تو سال کے بعد جب یہ لوگ آئیں گے بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے، جو کہ اپنے اس مذہب کے مطابق وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو پھر یہ ان کو نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کو وہاں پہ نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا یہ لوگ ہر طرح سے جو تھے بہت محفوظ تھے اپنے سفروں میں، ان کی تجارت بہت آسانی کے ساتھ ہوتی تھی، اور اتنا آسانی اور آزادی کے ساتھ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سفر ان کے لیے رحلہ بن گئے، یعنی کہ آسانی کا باعث بن گئے۔ اب آیت مبارکہ میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے کہ اللہ پاک نے شتاء کو پہلے بیان کیا ہے جس سے مراد سردی کا موسم ہے، اور صیف سے مراد گرمیوں کا موسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں پہلے شتاء کو بیان کر رہے ہیں، سردیوں کے موسم کو بیان کر رہے ہیں، اور صیف سے پھر اللہ پاک گرمیوں کے موسم کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کا موسم عموماً جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن سیزن ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، راستے بلاک ہو جاتے ہیں، اکثر لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ سردیوں میں ٹھپ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس موسم کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کیونکہ پیداوار کوئی نہیں ہے، کاشت کوئی نہیں ہے، راستے بند ہیں، تو عموماً جو ہوتا ہے انسان کے اوپر بھوک کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور گرمیوں میں سیزن تو بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کے کاروبار کا پیک کا موسم ہوتا ہے، مگر چونکہ نفع تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے تو حملوں کا خوف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں رحلہ کا لفظ لایا گیا ہے جو کہ واحد کا صیغہ ہے، جبکہ یہاں پہ سفر جو ہے وہ دو بیان کیے گئے ہیں، ایک سردی کا سفر اور ایک گرمی کا سفر، جو کہ شام اور یمن کی طرف کیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان دونوں سفروں میں ان کو اتنی آسانی دی ہوئی تھی کہ وہ یمن جاتے، واپس آتے، اور پھر سیزن چینج ہوتا تو پھر وہ شام چلے جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے، تو گویا کہ اتنا آسان تھا یہ سفر کہ اس کو ایک ہی سفر شمار کیا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے آسانی بھی فرما دی تھی کہ مکہ کے آس پاس کے کچھ علاقے ایسے تھے جیسے کہ یہ یمن ہو گیا، تبالہ ہو گیا، حرش ہو گیا، ان کے اندر کچھ زرخیزی تھی، لہٰذا یہ لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اپنی ساری کاشت کو سیل کر کے وہیں سے یہ واپس اپنے علاقوں میں آ جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ جیسے آج جدہ کا جو پوائنٹ ہے تو حرم شریف سے ان کو صرف جدہ تک جانا پڑتا تھا، اور وہاں جا کے یہ اپنی کاشت کو سارا بیچ بچا کر جو بھی ان کو نفع ہوتا تھا یہ واپس مکہ شریف آ جایا کرتے تھے، تو بعض اوقات ان کو آگے کی بھی سفر نہیں کرنے پڑتے تھے، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے بہت آسانی تھی۔ پھر ان کو جو بھی منافع ملتا تھا یہ لا کے اپنے اہل قریش کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، لہٰذا قریش قبیلے کا جو غریب بھی ہوتا تھا وہ بھی امیر شمار ہوتا تھا۔ اب یہ انسانی نفسیات کے مطابق اگر ایک انسان کا کاروبار بھی اچھا ہے، اسے کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، تو ان سب کے بعد کیا ہونا چاہیے انسان کا عمل؟ وہ اللہ پاک آیت نمبر 3 میں بیان فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، کہ جس گھر کی برکت سے انہیں یہ سب کچھ مل رہا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی قدر کریں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یعبدو کا لفظ جو ہے وہ محض عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ شکر کے لیے ہے، اور بلکہ وہ یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کا اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس عبادت میں عظمت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، شکر نہیں ہوتا، وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو انسان ایک ذمہ داری کے اوپر کرتا ہے۔ لیکن جن عبادات کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں تو اصل میں وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا مشکل کیوں لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں عظمت نہیں ہے،
محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہو جائے تو پھر یہ ساری عبادات کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک اس محبت کو کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس گھر کا رب ہے نا، اس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کتنا دیتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں، اس کے بدلے میں تم شکر بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے، اس رب کے احسانات کو مان بھی نہیں سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات کا جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں تمہیں امن دیا۔ اب آیت مبارکہ میں جو اور خوف، یہ دو مسئلے جو انسان کے بیان کیے گئے ہیں، ان دونوں کے اوپر تنوین آتی ہے، اور تنوین سے نکرہ کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ شدید بھوک اور شدید خوف سے اللہ پاک نے ان کو امن نصیب فرمایا۔ ایسی جگہ جو کسی بھی لحاظ سے رزق کمانے کے لیے بہترین ہے ہی نہیں، اور جہاں ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے، کوئی کسی وقت بھی آپ کے اوپر حملہ کر لیتا ہے، ایسی جگہ پہ اللہ پاک آپ کو دو بڑی آسانیاں نصیب کرتے ہیں، اور یہ انسانی زندگی کے دو بڑے اہم مسئلے ہیں۔ اور ان دونوں میں بھی دیکھیے کہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا اطعمہم من جوع، کہ پہلے انسان بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، جب رزق پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سارے معاملات انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ اگر فاقہ ہو، غربت ہو، بھوک ہو، تو باقی سارے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ پاک نے تمہیں بھوک سے بچایا، اور اس کے بعد انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اسے امن والے حالات نصیب ہوں۔ پھر ان دونوں باتوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس کھانے کو ہے مگر اس کے پاس امن نہیں ہے، اور اسے ہر وقت موت کا خوف ہے، تو رزق اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان کے پاس امن تو ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، کمانے کے ذرائع نہیں ہیں، تو تب بھی اس کی زندگی کا سرکل نہیں چلتا۔ ہم اپنی آج کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں کمانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ذرائع اور وسائل نہیں ہیں۔ لیکن جہاں پہ امن نہیں ہوتا تو وہاں پہ اپنا سارا مال پیسہ چھوڑ کے بھی بھاگنا پڑتا ہے۔ تو یہی انسانی زندگی کے دو اہم مسئلے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آسانیاں دی۔ پھر مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ جو جو کا لفظ آتا ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ شدید بھوک سے بچایا، اور خوف کا لفظ بھی جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے کہ شدید خوف سے تمہیں امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ شریف کے لوگوں کے لیے دعا مانگی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ پاک انہیں رزق دینا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک انہیں ثمرات دینا، یعنی کہ پھلوں کی دعا مانگی تھی۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ پاک صرف رزق دینا، بلکہ ثمرات اس لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں والا رزق ان کو نصیب ہو، ہر طرح کا رزق ان کو نصیب ہو۔ انسان بھوک میں روٹی کھاتا ہے اور ذائقے کے لیے انسان پھل کو کھاتا ہے۔ تو گویا کہ اتنی خوبصورت دعا جو ان لوگوں کے لیے مانگی گئی تھی کہ اللہ پاک انہیں زندگی کا ٹیسٹ جو ہے وہ نصیب ہو۔ اب یہ دعا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے قبول ہوتی ہے کہ آپ کو اس جگہ کے اوپر ہر چیز مل جاتی ہے، حالانکہ وہ اس ملک کی اپنی پیداوار نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ پاک نے سارے جہان کی نعمتیں جو ہیں اس ایک جگہ کے اوپر جمع کر دی ہیں۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، لیکن ہم نے کتنے لوگوں سے سنا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے بعض اوقات انہونی چیزوں کی فرمائشیں کی جن کا یہاں پہ کوئی وجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں وہاں پہ نصیب فرمائی۔ ہماری ایک ساتھی کہتی تھی کہ میں مدینہ شریف میں مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اللہ پاک مجھے بھنڈی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھنڈی مدینہ شریف میں کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ٹفن میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دسترخوان سے کچھ حصہ لے لیں۔ تو جب میں نے ٹفن کھولا تو اس کے اندر بھنڈی تھی۔ اب یہ تو محض ایک انسانی واقعہ ہے، یقین کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس پوری صورت مبارکہ کا مزاج دیکھا جائے کہ اللہ پاک سردی گرمی کے سیزن کی آسانیوں کی بات کرتے ہیں، خوف سے امن کی بات کرتے ہیں، معاشی حالات کی بہتری کی بات کرتے ہیں، بھوک کا تمہیں خوف نہیں ہوگا، مگر ان ساری باتوں کے درمیان میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا، محبت کا تعلق قائم ہو تو یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آپ اس کو اپوزٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں یہ ساری نعمتیں ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں عبادات اور شکر اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتری کا عنصر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض اہل علم یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں جتنی اچھی خالص عبادت ہوگی اور دوسروں کو دینے والا عمل ہوگا، دوسروں کو بھلائی پہنچانے والا عمل ہوگا، تو اس کی زندگی میں یہ نعمتیں خود بخود اللہ پاک کی طرف سے آنے شروع ہو جائیں گی۔ گویا عبادت کا اور دوسری انسانیت کو دینے کا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمارے لیے رزق اور خیر اور امن لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صورت مبارکہ کا مزاج سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت سے بچائے۔ اللہ ہمیں خوف کی زندگی اور خوف کی موت سے امن نصیب فرمائے۔
جیسا کہ آج کا انسان جو ہے وہ خوف کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ پاک اسے ہمیں امن نصیب فرمائے اور ہمارا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ شکر اور عبادت کا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔